الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اچھا بچوں، آج جو ہم سبق پڑھنے لگے ہیں اس سبق کا نام ہے نظم و ضبط۔ تدریسی مقاصد یعنی اس سبق کو جو پڑھنے کے مقصد ہیں، جو مقاصد ہیں وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 نظم و ضبط کا مفہوم، نمبر 2 نظم و ضبط کی اہمیت، نمبر 3 نظم و ضبط کامیاب زندگی کی ضمانت۔ بیٹا کوئی بھی سبق ہو، کوئی بھی نظم ہو، کوئی بھی غزل ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ وہ کس مقصد کی وجہ سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو سبق ہے نظم و ضبط، اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ یہ آپ کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے۔ نمبر 1 نظم و ضبط کا مفہوم، اس کو بتانا پڑے گا آپ کو۔ اس کے بعد نظم و ضبط کی اہمیت بتانی پڑے گی، اس کے ساتھ نظم و ضبط کامیاب زندگی جو ہے وہ کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے۔ اس سبق کے اندر جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ کی اسکرین پہ سامنے شو ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کالم بنے ہیں الفاظ معنی کے، اس کے اندر آپ دیکھیں الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے انتشار، اس کا مطلب ہے بکھرنا۔ نمبر 2 قاعدے، قانون، گامزن، چلنا، عملداری، حاکمیت، پاسداری، طرفداری، کار فرمائی، عمل کرنا، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، وقار، عزت، حسن ترتیب، عمدہ ترتیب، ترجیح، اہمیت دینا، کسی بات کو اہمیت دینا۔ ضبط کا مطلب ہے روکنا، اور شعار کا مطلب ہے طریقہ یعنی چال چلن، طور طریقہ۔ آپ کے سبق نظم و ضبط میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کتاب سے ڈھونڈ کے ان کے ساتھ ان کے معنی لکھیں گے اور اپنی کاپیوں پر خوبصورت اور صاف جو ہے وہ نوٹ کریں گے۔ اچھا بیٹو، اس کے بعد اس سبق کا جو مرکزی خیال ہے یہ کہانی کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسانی زندگی میں نظم و ضبط کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ نظم و ضبط کی پابندی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ نظم و ضبط 2 لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ اچھا بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر سبق کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو اسی طرح اس سبق کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں نظم و ضبط کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ نظم و ضبط کی پابندی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، جب تک اس میں آپ نظم و ضبط کی پابندی نہیں کریں گے تو وہ چل نہیں سکے گا۔ نظم و ضبط 2 لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ اب بچوں ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ نے سبق کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے اندر مشقی سوالات جو ہیں وہ لکھے ہیں، یہ آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں۔ مشق اور مشقی سوالات ہیں۔ سب سے پہلے مشق کے اندر آپ دیکھیں سوال ہے کہ نظم و ضبط کا کیا مفہوم ہے؟ جواب ہے نظم و ضبط 2 لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ نظم کے معنی ترتیب دینا اور ضبط کے معنی رکاوٹ کے ہیں۔ کسی کام کو قانون اور قاعدے کے مطابق کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ آپ کی اسکرین پہ یہ شو ہو رہا ہے مشقی سوالات، آپ نے اس کو خوبصورت کر کے کاپی کے اوپر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے
نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ جواب ہے، نظم و ضبط کی پابندی کرنے والوں کی زندگی اطمینان اور سکون سے گزرتی ہے اور وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اطمینان کی، تو آپ کو نظم و ضبط کی پابندی جو ہے وہ لازماً کرنی پڑے گی۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، کہ نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں، جواب ہے، جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے ان کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے۔ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے ان کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، کتار بنانے کے کیا فائدے ہیں؟ کتار بنانے کے کیا فائدے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کتار بنانے سے کام میں آسانی ہو جاتی ہے، لوگ آپس میں نہیں الجھتے، کسی کا حق نہیں مارا جاتا اور کام کے سلسلے میں بحث و تکرار نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 5 ہے، ایک طالب علم اپنی بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کو کس طرح سنوار سکتا ہے؟ یعنی ایک طالب علم اگر اپنی زندگی میں بہتر منصوبہ بندی کرنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں وہ شب و روز کو کس طرح جو ہے وہ سنوار پائے گا؟ تو اس کا جواب یہ کہ ایک طالب علم روزانہ ایک خاص ترتیب سے کام سر انجام دے کر شب و روز کو سنوار سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر ایک طالب علم صبح کے جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کا اوقات مقرر کر لے تو اس کی زندگی میں کبھی کسی پریشانی کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ کی جو روزانہ کی زندگی ہے، جو روزانہ کی مصروفیت ہے، آپ اس مصروفیت میں مختلف کام کرتے ہیں، تو اگر آپ ان کاموں کو کوئی مقرر وقت رکھ لیں ان کا، تو آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں جو ہے وہ لا۔ آگے سوال نمبر 6 ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم جو ہے وہ دیتا ہے؟ جواب، ہمارا دین ہمیں مختلف طریقوں سے نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں مختلف طریقوں سے نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے۔ جواب ہے، ہمارا دین ہمیں مختلف طریقوں سے نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ مقرر وقت پر حج کی ادائیگی بھی نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ اب یہ دین کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی عملی زندگی جو روزانہ کی زندگی ہے اس میں بھی نظم و ضبط کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اچھا بچوں، آگے ہے درست جواب پر جو درست جواب لکھیں، یہ آپ کی کتاب میں ہے مشقی سوالات میں، تو میں نے صرف اس کے جو درست جواب پر نشان لگائی ہے، یہ سوال ہے سوال نمبر 2، میں نے صرف اس کے اصل جواب لکھ دیے ہیں جو آپ کو اسکرین پر نیلے رنگ میں نظر آ رہے ہیں، آپ صرف اس کو نوٹ کریں گے۔ نمبر 1 ہے، نظم و ضبط کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے عربی کا۔ نمبر 2، صفحے ٹیڑھی کرنے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دیتا ہے دل، اس کا جواب ہے دل۔ حشرات الارض سے کیا مراد ہے؟ کیڑے مکوڑے، زمین پر رہنے والے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے۔ بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے کتار بنانے کی۔ قائد اعظم کے فرمان کی درست ترتیب ہے
ایمان، اتحاد، تنظیم۔ یہ اصل جواب لکھے ہوئے نیلے رنگ سے، ان کو آپ اپنی کاپی پر اور کتاب پر نوٹ کر لیں۔ اچھا بچوں، آگے ہے سوال نمبر 4 ہے کہ واحد جمع لکھیں۔ آپ کی اسکرین پر یہ شو ہو رہے ہیں، آپ اپنی کاپی پر خوبصورت سوال لکھیں گے۔ سوال نمبر 4 واحد جمع لکھیں، پھر اس طرح لائن لگا کر کالم بنائیں گے۔ واحد ایک طرف لکھیں گے اور جمع ایک طرف لکھیں گے۔ پہلا ہے مفاد، اس کی جمع ہے مفادات۔ دوسرا ہے خواہش، اس کی جمع ہے خواہشات۔ تیسرا ہے قاعدہ، اس کی جمع ہے قواعد۔ چوتھا ہے سبق، اس کی جمع ہے اسباق۔ پانچواں ہے سجدہ اور اس کی جمع ہے سجود۔ اور چھٹا ہے منظر، اس کی جمع ہے مناظر۔ یہ آپ نوٹ کریں گے اپنی کاپی پر صاف اور خوبصورت کر کے۔ یہ ہے سوال نمبر 6۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں آری اور آری کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ اچھا بچوں، میں نے یہ 3 کالم بنائے، الفاظ، معنی، جملے، اور لفظ لکھ کر اس کا معنی لکھا ہے اور اس کے آگے پھر جملہ بھی بنایا تاکہ آپ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ آری، یہ عین سے ہے، اس کا مطلب ہے خالی۔ جملہ ہے انسان اگر احساس سے عاری ہو تو اس میں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر پتھر کو ماریں گے یا پتھر کو کچھ کہیں گے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اس میں احساس کی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے احساس کا عنصر جو ہے وہ نہیں ڈالا، جبکہ انسان میں احساس یعنی جو ضمیر ہے وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح جملہ ہے کہ انسان اگر احساس سے عاری ہو تو اس میں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آگے آری، المدا سے، یہ اس کا معنی لکڑی کاٹنے کا اوزار۔ تو اس کا جملہ ہے بڑھئی نے لکڑی کاٹنے کے لیے نئی آری استعمال کی۔ یعنی اب ظاہری بات ہے بڑھئی جو ہے وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، تو اگر اس نے لکڑی کو کاٹنا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ آری کا استعمال کرے گا۔ تو اس کا جملہ ہے کہ بڑھئی نے لکڑی کاٹنے کے لیے نئی آری استعمال کی۔ اب سوال نمبر 7 ہے الفاظ متضاد۔ آپ اسی طرح خوبصورت کر کے اپنی کاپی پر کالم بنائیں گے الفاظ متضاد کا۔ ایک طرف لفظ ہے، دوسری طرف اس کا متضاد ہے۔ کامیاب، ناکام، زندگی، موت، طلوع، غروب، اعلیٰ، ادنیٰ، مشرق، مغرب، بدقسمتی، خوش قسمتی۔ اس کو آپ نوٹ کریں اور اس کو اپنی کاپی پر خوبصورت کر کے اس کو آپ نے لکھنا ہے اور اسی طرح اپنے کالم بنانے ہیں۔ الفاظ متضاد کو سوال نمبر 7 کا آپشن آپ نے دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اس کو آپ دیکھیں کہ کالم 2 کالم بنے ہوئے ہیں، ایک میں لفظ لکھے ہیں اور دوسرے میں متضاد جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 ہے اس میں کامیاب، اس کا متضاد ہے ناکام۔ دوسرا ہے زندگی، اس کا متضاد ہے موت۔ آگے ہے طلوع، اس کا متضاد ہے غروب۔ آگے ہے اعلیٰ، اس کا متضاد ہے ادنیٰ۔ آگے ہے مشرق، اس کا متضاد ہے مغرب۔ آگے ہے بدقسمتی، اس کا متضاد ہے خوش قسمتی۔ اب بچوں آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی کاپی۔ اچھا آگے ہے سوال نمبر 8 ہے جملے بنانے۔ جملے آپ نے بنانی ہیں، آپ کی اسکرین پہ یہ شو ہو رہا ہے کہ جملے لکھے ہوئے ہیں۔ جملے آپ بنائیں گے، آپ کے سامنے اسکرین شو ہو رہی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک کالم میں جو الفاظ لکھے ہیں، دوسرے میں
دوسرے میں جملے ہیں اور اس کے اندر پہلا ہے نظم و ضبط، دوسرا ہے نظام کائنات، تیسرا ہے کار فرمائی، چوتھا ہے سرخرو، پانچواں ہے بحث و تکرار۔ اب جو پہلا ہے نظم و ضبط، شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ اس سبق کو غور سے پڑھیں گے، اور میں آپ سے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ سبق غور سے پڑھنا ہے، ایک بار ایمانداری کے ساتھ پورا سبق آپ نے غور سے پڑھنا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ نظم و ضبط جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، زندگی کا کوئی شعبہ، اب میں جملہ بنا رہا ہوں اس کا، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ اس کو کاپی پہ لکھیں۔ نظم و ضبط، زندگی کا کوئی شعبہ نظم و ضبط کی پابندی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ آپ جتنا چھوٹا جملہ بنائیں گے اتنا آپ کو اچھا یاد رہے گا، جتنا بڑا جملہ بنائیں گے آپ سے املا کی غلطیاں ہوں گی۔ نظم و ضبط، زندگی کا کوئی شعبہ نظم و ضبط کی پابندی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ آگے ہے نظام کائنات۔ نظام کائنات اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اب یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اب آپ کو یہ جملہ یاد ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ بھی کوشش کیا کریں کہ چھوٹے سے چھوٹا جملہ بنائیں گے تو اس میں آپ کی املا کی غلطیاں نہیں ہوں گی۔ کار فرمائی، قائد اعظم کی ساری زندگی میں جدوجہد کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ سرخرو، آگے ہے مسلسل محنت ہی سے کسی کام میں سرخرو ہوا جا سکتا ہے۔ بحث و تکرار، ہمیشہ بحث و تکرار سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ جملے تھے جو مکمل ہو چکے ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، لیکن اب میں دوبارہ سے ان کو پڑھوں گا اور ساتھ آپ کو اس کے معنی بھی بتاؤں گا۔ نظم و ضبط، نظم کا معنی ہے ترتیب، تنظیم، اور ضبط کا مطلب ہے روکنا۔ ٹھیک ہے، اب میں معنی بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو زندگی میں عملی طور پر بھی اس کی سمجھ آ سکے اور اس کا مطلب بھی سمجھ آئے۔ جب تک آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ اس کا جملہ نہیں بنا سکیں گے۔ نظم و ضبط، زندگی کا کوئی شعبہ نظم و ضبط کی پابندی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ نظام کائنات، کائنات کا نظام، یعنی جو اس کائنات کا نظام ہے وہ کس طرح چل رہا ہے، وہ کون چلا رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نظام کائنات اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ کار فرمائی، عمل دخل، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی میں جد و جہد کی کار فرمائی نظر آتی ہے کہ آپ نے ساری زندگی جد و جہد کی ہے، وہ ہمیں نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس آزاد پاکستان میں بیٹھے ہیں۔ آگے سرخرو، سرخرو کا مطلب ہے کامیاب۔ قائد اعظم، ٹھیک ہے، کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جدوجہد کی وجہ سے سرخرو ہوئے، تو اس طرح ہم نے جہاں پہ جملہ بنایا ہے مسلسل محنت ہی سے کسی کام میں سرخرو ہوا جا سکتا ہے، یعنی آپ مسلسل محنت کرتے رہیں تو آپ کسی نہ کسی کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بحث و تکرار، بحث کرنا، کسی بات پر، کسی ٹاپک پر، کسی موضوع پر آپ بحث کرنا شروع کر دیں، ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیں۔ تکرار، بار بار ایک بات کو دہرانا، بار بار ایک بات کو دہرانا، تو اس کو کہتے ہیں بحث و تکرار۔ بحث و تکرار کرنا یعنی بہت زیادہ بات کرنا، بحث کرنا، کسی ایک موضوع کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، تو بہتر یہ ہے کہ اس کا جملہ ہے ہمیشہ بحث و تکرار سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے جملے بھی مکمل ہو چکے ہیں، آپ نے ان کو خوبصورت کر کے اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور الفاظ، معنی، الفاظ، جملے، الفاظ متضاد و جمع، ان سب کو آپ نے یاد کرنا ہے۔
اچھا بچوں، اب گھر کا کام ہے، یہ آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے سبق نظم و ضبط کو غور سے پڑھیں۔ میں شروع میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جب تک آپ اس کو نہیں پڑھیں گے آپ کو سبق کی سمجھ نہیں آئے گی، نہ ہی آپ کو لیکچر کی سمجھ آئے گی۔ نمبر 2، سبق میں موجود مشکل الفاظ کے معنی کاپی پر لکھیں۔ سبق کا مرکزی خیال جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی اپنی کاپی پر لکھیں۔ سبق کے تمام مشقی سوالات کاپی پر لکھیں اور یاد کریں۔ جو ایک آخر میں نوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سارا کام آپ نے صاف اور خوبصورت لکھنا ہے۔